حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین منتجبین الغر المیامین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح الاعلمین لہ الفداء ولعنت الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اول کلام میں گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم و مغفورہ صفدری بانو بنت صدیق حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ استعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ مجلس بعنوان ایصال ثواب اور سوم کے عنوان سے مجلس ہے۔ ہمارا دستور اور ہمارا طرز حیات یہ ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی اپنا ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے بچھڑتا ہے تو ہم اس کے لیے فرش سرکار ابا عبداللہ بچھا کر کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، اور تقریباً فرش اعظم پہ بیٹھنے والا ہر شخص اس کے مفہوم سے آگاہ ہے کہ ایصال ثواب یعنی ثواب کا پہنچانا، ایصال ثواب یعنی ثواب کا بھیجنا، ایصال ثواب یعنی ثواب کا ارسال کرنا۔ غور کیجئے گا، دنیا کا قانون بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شے بھیجی جائے تو بھیجی ہی اس کو جاتی ہے جہاں لینے والا موجود ہو، بھیجنے کا تصور ہی وہی ہے جہاں کوئی وصول کرنے والا ہو۔ اگر کوئی شے ایسی جگہ بھیجی جائے جہاں کوئی لینے والا نہ ہو، جہاں وصول کرنے والا نہ ہو، جہاں کوئی دریافت کرنے والا نہ ہو، تو بھیجنے والے کو بیوقوف سمجھا جائے گا، بھیجنے والے کو احمق سمجھا جائے گا۔ کیوں کہ یہ بھیجنے والا شے کو وہاں بھیج رہا ہے جہاں کوئی لینے والا نہیں ہے۔ توجہ کریے گا، یہ بھیجنے والا شے کو وہاں بھیج رہا ہے جہاں کوئی وصول کرنے والا نہیں ہے، جہاں کوئی دریافت کرنے والا نہیں ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ شے وہاں بھیجو جہاں کوئی لینے والا ہو۔ متوجہ ہو جائیں آپ، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ شے وہاں بھیجو جہاں کوئی لینے والا ہو، شے وہاں بھیجو جہاں کوئی ریسیو کرنے والا ہو، شے وہاں بھیجو جہاں کوئی دریافت کرنے والا ہو۔ یہ ایصال ثواب کا کانسیپٹ آج بھی ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کراتا ہے۔ یاد رکھو، ایصال ثواب کر کے ہم زمانے والوں کو بتانا چاہتے ہیں جانے والا انتقال کر کے گیا ہے، مر کے نہیں گیا ہے۔ انتقال ہے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں بس، ورنہ فنا نہیں ہوا ہے۔ ایصال ثواب یعنی ثواب کا پہنچانا، ثواب کا بھیجنا، اور یہ بھی قدرت کی طرف سے ایک انتظام ہے کہ انتقال کے بعد بھی نامہ اعمال کا دروازہ کھلا ہے۔
نامہ اعمال بعض ہیں، بالکل کھلا ہوا ہے، اضافے کا امکان ہے۔ اضافے کا امکان کیسے؟ کہ دو صورتیں ہیں اس نامہ اعمال میں اضافے کی، بس ایک چھوٹا سا پیغام ہے۔ دو صورتیں انتقال کے بعد بھی، موت کے بعد بھی نامہ اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں، اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ کہ پہلی صورت کیا ہے؟ کہ پہلی صورت جو انسان کے نامہ اعمال میں اضافے کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہے کہ پسماندگان میں سے جو موجود ہوں وہ کوئی کام مرنے والے کے لیے ایسا کریں جو اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنے۔ اب اس میں بہت ساری فہرست طویل ہے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، مجلس اعزاں کروائیں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی یتیم کا سہارا بن جائیں، کسی بچے کے ایجوکیشن کا اہتمام کر دیں۔ جو بھی نیت اگر یہ ہو کہ ہم اس کام کے ذریعے سے اپنے مرنے والے تک ثواب پہنچانا چاہ رہے تو یاد رکھیے اللہ دولتوں کو دیکھنے والا نہیں ہے، نیتوں کو دیکھنے والا ہے۔ توجہ کریے گا، لہذا اگر نیت فقط یہ ہے تو انشاءاللہ ثواب پہنچتا رہے گا، نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا، گناہوں کی بخشش ہوتی رہے گی۔ لیکن اس ذریعے میں پہلی شرط یہ کہ پسماندگان لائق ہوں۔ یہ جملہ اب تک پہنچنا چاہیے تھا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پسماندگان لائق ہوں، دوسری شرط یہ ہے کہ پسماندگان دیندار ہوں۔ لائق کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم وہ مرنے کے بعد بھی ماں اور باپ کی عظمت کو سمجھ سکتے ہوں۔ دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بے دین ہوں گے تو نہ انہیں ماں پتہ ہے، نہ انہیں باپ کی عظمت پتہ ہے، نہ انہیں ایصال ثواب کے طریقے پتہ ہیں، نہ انہیں گزارشات پتہ ہیں کہ کس کس طریقے سے ایصال ثواب ہمیں کرنا ہے۔ لہذا لیکن یہ صورت ایسی ہے جہاں محتاجی ہے، بہت توجہ کریے گا، یہ صورت وہ ہے ایصال ثواب میں اضافے کی، نامہ اعمال میں اضافے کی، جہاں محتاجی ہے، احتیاج ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر پسماندگان میں سے کوئی کرے گا تو ملے گا، مجلس کرے گا تو نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا، قرآن پڑھے گا یا پڑھوائے گا تو نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا، نماز پڑھے گا یا پڑھوائے گا تو نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ مرنے والا ظاہری طور پہ محتاج ہے کہ کوئی کرے تو ثواب بڑھے، کوئی عمل کو انجام دے تو نامہ اعمال میں اضافہ ہو۔ لیکن فطرت انسان کیا ہے؟ یہ بتائیے، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو احتیاج کو پسند کرتا ہو، محتاجی کو دوست رکھتا ہو؟ نہیں، کوئی محتاجی نہیں پسند کرتا، کوئی نہیں چاہتا کہ میں کسی کا محتاج رہوں۔ پھر کا انسان چاہتا ہے کہ میں بے نیاز رہوں، کسی کا محتاج بن کر کے زندگی نہ گزاروں۔ تو جب محتاجی یہاں پسند نہیں ہے تو مرنے کے بعد یہ محتاجی کیوں؟ یہ میرا پیغام ہے اس مجلس کا، مرنے کے بعد یہ محتاجی کیوں؟ کا مطلب کیا؟ کوئی ایسا راستہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، نامہ اعمال بڑھتا رہے، ثواب میں اضافہ ہوتا رہے، گناہ مٹتے رہیں۔ یاد رکھو کچھ عمل ایسے بھی شریعت میں ہیں جنہیں ثواب جاریہ کہا گیا ہے، جب تک وہ شے باقی رہے گی تب تک نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ لہذا اکثر میں گزارش کرتا ہوں زندگی میں کوئی عمل ایسا کر کے ضرور جاؤ جس کا ثواب جاریہ ہو، تاکہ مرنے کے بعد بے نیاز رہو، کسی کے محتاج نہ بنو۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ توجہ کریے گا، بہت سارے اعمال ایسے ہیں، یاد رکھیے گا ان اعمال میں بھی میں نے عرض کیا ہے دولت کی ضرورت نہیں ہے، نیت کی ضرورت ہے۔ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ کون کتنا خرچ کر رہا ہے، خدا یہ دیکھتا ہے کون میرے لیے خرچ کر رہا ہے۔ توجہ کریے گا، ممکن ہے کسی کے پاس کچھ نہ ہو، ایک مسجد میں فقط ایک اینٹ لگوانے بھر کے پیسے ہوں، اگر خلوص کے ساتھ ایک اینٹ لگوا دیا تو جب تک مسجد ہے تب تک ثواب ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس دولتیں بھری ہوں، پوری مسجد بنوا دے اور نیت میں خدا نہ ہو لوگ ہوں، توجہ کریے گا، نیت میں خدا نہ ہو لوگ ہوں تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے میرے عزیزوں۔ لہٰذا اکثر میں ایصال ثواب کے خصوصاً سوم کی مجلس میں گزارش کرتا ہوں، کوشش ہر انسان کی ہونی چاہیے زندگی میں کوئی ایک عمل، کوئی ایک ایسا فعل ضرور انجام دے کر کے جائے کہ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی باقی رہے، کم سے کم محتاجی تو نہیں رہے گی۔
کم سے کم احتیاج تو نہیں رہے گا، اس بات کا منتظر تو نہیں رہے گا کہ گھر سے کوئی سورہ فاتحہ پڑھے تب روح خوش ہو. توجہ کریے گا. گھر سے کوئی قرآن کی تلاوت کرے تب روح خوش ہو، کوئی مجلس اعظم برگزار کرے تب روح خوش ہو. یاد رکھیے گا جب تک وہ عمل باقی رہے گا نام اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور یاد رکھیے گا فقط وہی تک نہیں، پسماندگان بھی اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. اگر کسی کے ذہن میں یہ روز روز کون کر پائے گا، ٹھیک ہے مشکل ہے، لیکن حق تو یہ ہے کہ روز کیا جائے. اس لیے جب تک وہ زندہ تھے وہ بھی تمہارے لیے روز کرتے تھے، اپنی زندگی کا ہر دن آپ کے لیے وقف کرتے تھے. تو حق تو یہ ہے کہ ہم بھی بقیہ دنوں کو ان کے لیے وقف کریں. اگر نہ ہو سکے تو کم سے کم ان کے نام پہ، ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی کام ایسا کروا دو کہ جس کا ثواب ثواب جاریہ ہو. کم سے کم اگر خدا نہ خواستہ تمہیں مہلت نہ مل پائے تو اس کام کے ذریعے سے ان تک ثواب پہنچتا رہے. یہ پہلی گزارش ہے ایصال ثواب کے عنوان سے. عزیزوں، گزرنے والی ماں کی ذات ہے، کائنات کی سب سے عظیم شخصیت. لغت پڑھیں آپ، لغت کے محبوب ترین الفاظ میں سے اگر کوئی لفظ آپ کو ملے گا تو وہ ماں کا لفظ ہے. بڑا بابرکت ہے، بڑا باعظمت ہے، اور یہ وہ لفظ ہے جہاں انسان زندگی بھر سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے. جناب موسیٰ کے پاس اللہ کی وحی ہے، اے موسیٰ اب قدم سنبھل سنبھل کے رکھنا. خدا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ابھی تک جو ماں تمہارے لیے دعا کرنے والی تھی وہ اب موجود نہیں ہے. یہ ماں کی عظمت ہے، یہ ماں کا مرتبہ. فقط ایک گزارش کروں گا، آپ پڑھیے تاریخ اسلام سے پہلے کی تاریخیں، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب ابراہیم، تمام تاریخوں میں ہر نبی نے ماں کی عظمت کے حوالے سے جملے کہے ہیں. ماں کی عظمت کے حوالے سے گزارشات موجود ہیں، فرمائشات موجود ہیں. جناب ابراہیم خدا کی بارگاہ میں دعا کرے ربنا اغفر لی ولوالدی، خدایا مجھے معاف کرنا، میرے والدین کو معاف کرنا. جناب موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدایا بتا تو دے جنت میں ساتھی کون ہے. آگے قدرت کی آواز، موسیٰ چلے جاؤ، جس شخص سے دروازے پہ پہلے ملاقات ہو وہی تمہارا ساتھی جنت میں ہوگا. گئے کیا دیکھا؟ قصاب ہے. جب قصاب دن بھر کے کام کو ختم کر چکا گھر گیا، جب گھر پہنچا کیا دیکھا؟ بالکل ضعیف العمر، دانت جھڑ چکے ہیں، چلنے کی تاب نہیں ہے، ہل نہیں سکتی ہے، ایسی خاتون ہے. وہ شخص گیا کھانا پکایا، کھانا پکانے بعد کھلانے لگا. جب یہ کھلا رہا ہے تو ماں آسمان کی طرف دیکھتی کچھ کہتی ہے. جو کھلا کے پلٹا، موسیٰ نے پوچھا کون ہے؟ کہا میری ماں ہے. کہ بتا جب کھانا کھلا رہا تھا وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہ وہ کہہ رہی تھی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی قرار دے، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی قرار دے. آواز موسیٰ جا تیری ماں کی دعا مستجاب ہو گئی، میں ہی موسیٰ ہوں، اللہ نے مجھے بشارت دی ہے کہ تو جنت میں میرا ساتھی رہے گا. عزیزوں واقعہ تو ختم ہو گیا لیکن زندگی میں ایک قاعدہ بتا کر کے گیا، یاد رکھو جب دعائیں کہیں مستجاب نہ ہو پائیں ماں کے پاس آ جاؤ، قدموں میں گر جاؤ، ماں سے دعا کے لیے کہہ دو. یاد رکھو اللہ ماں کی دعا کو بچوں کے حق میں جلدی قبول کرتا ہے. ورنہ امام حسین نے بھی روز عاشور جناب لیلا سے دعا کے لیے کہا ہے، اے لیلا جاؤ دعا کر دو کہ اکبر واپس آ جائے. حسین دعا کر سکتے تھے لیکن عظمت بتا رہے ہیں کہ ماں کے دعا کی عظمت کیا ہے، ماں کی دعا کا مرتبہ کیا ہے، ماں کی دعا کی بلندی کیا ہے. یہ جناب موسیٰ کا زمانہ ہے. جناب عیسیٰ تک آتے آتے یہ زمانہ یہاں تک پہنچا کہ جناب عیسیٰ خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں، خدایا تیرا شکر کہ تو نے میری ماں کے ذریعے سے مجھے نیک بنایا ہے. بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں لیکن جب شکریہ ادا کیا تو ان جملوں کے ساتھ خدایا تیرا شکر تو نے مجھے ماں کے ذریعے سے نیک بنایا. اے عزیزوں یہ ماں کا مرتبہ ہے، یہ ماں کی عظمت ہے. آگے زمانہ پیغمبر تک تاریخ شاہد ہے کہ جس دن سے ولادت ہوئی ہے اس دن سے لے کے ماں کی وفات تک ہر لمحہ، ہر آن، ہر موقع ماں کی خدمت، ماں کا احترام، ماں کی لیے استغفار، ساری چیزیں جناب پیغمبر انجام دے رہے ہیں. لہذا کوشش و کاوش یہ ہونی چاہیے ماں جب تک باحیات ہے خدمت کریں. خدا نخواستہ ماں دنیا سے رخصت ہو جائے
تو کم سے کم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. اس لیے کہ والدین کو جہاں بہت سارے اختیار ہیں وہیں ایک اختیار یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو عاق کر سکتے ہیں. روایت پیغمبر سے انسان کیا سوچا؟ تیز بولنے سے، لڑائی جھگڑا کرنے سے نہیں. روایت کی لفظیں کہ اگر انسان گھور کر کے والدین کو دیکھ لے تو عاق ہو جاتا ہے. ماں باپ کرتے نہیں، ہو جاتا ہے. کرنے اور ہونے میں فرق ہے. پھر یہ محتاج نہیں رہتا کہ ماں باپ کہیں کہ ہم نے عاق کیا تب عاق ہوگا. نہیں، اگر بد کلامی کی، گستاخی کی، بے احترامی کی، لڑائی جھگڑا کیا تو انتظار نہیں ہے کہ ماں باپ کریں گے تو ہی عاق ہوگا، ہو جائے گا. لہذا میرے عزیزوں، کوشش و کاوش یہی ہونی چاہیے کہ کم سے کم ماں کا احترام، ماں کی عظمت. دعائیں کہیں قبول نہ ہو رہی ہوں، ماں کی بارگاہ میں آ جاؤ، ان سے دعا کے لیے کہو، انشاءاللہ دعائیں مستجاب ہوں گی. ایام ولادت پیغمبر گزرے ہیں، لہذا اس مناسبت سے میں نے ایک مختصر سا آیت کا جز آپ کے سامنے پیش کیا ہے. انشاءاللہ بھی تفصیلی گفتگو استاد محترم مولانا گلزار جعفری صاحب سے آپ سماعت فرمائیں گے. ارشاد خداوند عالم ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے پیغمبر، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. یہاں سے بالکل متوجہ ہو جائیے گا بہت جلدی 10 سے 15 منٹ. اے پیغمبر، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. یعنی جب پیغمبر کی ذات اس کائنات تک آئی تو رحمت بن کر کے آئی. لیکن حق یہ ہے کہ لوگوں نے اس رحمت کو ویسے قبول نہ کیا جیسے قبول کرنا چاہیے تھا. میں لفظ بدل دوں، انسان کی فطرت میں بھی شاید یہ بات ہے اور اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان رحمتوں کو ویسے قبول بھی نہیں کر پاتا جیسے قبول کرنا چاہیے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے روایات میں رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے. بارش اللہ کی رحمت ہے. اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ جب بارش ہوتی ہے کیا سب خوش ہوتے ہیں؟ کیا سب کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے؟ کہ نہیں. بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں. انصاف سے بتائیے گا، وہ پیغمبر کا زمانہ تھا جہاں بیٹیوں کی ولادت کو لوگ ننگو آر شرم محسوس کرتے تھے. آج کے زمانے میں بھی کیا ہر انسان بیٹیوں کی ولادت پہ خوش ہو جاتا ہے؟ بہو کی یہاں ولادت ہوئی بیٹی کی، نہ خوش ہو گئے. بیٹی کی یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، خوش ہو گئے. یہ ہمارا مزاج ہے. درحالے کہ ہم جہاں بیٹی میں یہ کہتے ہیں کہ مختار خدا ہے، تو پھر بہو میں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو بیٹی میں خدا مختار ہے وہی خدا بہو میں بھی مختار ہے. وہی خدا اس مرحلے میں بھی قادر ہے. اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. بیٹیاں رحمت ہیں. لیکن آج بھی سماج کہیں نہ کہیں اس عالم میں ہے، پس و پیش میں ہے کہ بیٹیوں کے ولادت پہ اس قدر خوشی نہیں مناتا جتنی ولادت کے موقع پہ بیٹوں کی خوشی منا رہا. کیوں؟ کہ اس لیے رحمت کو بھی ایکسپٹ نہیں کر پا رہا ہے. درحالے کی روایت ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں، بیٹے نعمت ہیں. نعمت کا حساب لیا جائے گا، رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوگا. پیغمبر کی ذات آئی، رحمت بن کر کے آئی ہے. پر ہو جلدی رحمت بن کر کے یہ ذات آئی، اور اتنی رحیم ذات ہے یہ کہ ہم نے پیغمبر کی تاریخ پڑھی تو پڑھ کر کے ایک نتیجہ یہ ملا کہ جو پیغمبر کو پیغمبر مان کر کے درے پیغمبر پہ آ گیا اسے پیغمبر نے باکمال بنا دیا. توجہ کر لیجئے گا یہاں سے، جو پیغمبر کو پیغمبر مان کر کے پیغمبر تک آ گیا. دیکھیے پیغمبر ماننے کی شرط ہے، ورنہ ظاہری اسلام نہ دیکھیے گا. اس لیے کہ صورت اور ہے، سیرت اور ہے. نہیں، جملہ اب تک پہنچنا چاہیے تھا. صورت اور ہے، سیرت اور ہے. صورت کے ذریعے سے پہچنواؤ گے، چند دنوں تک باقی رہیں گے. سیرت کے ذریعے پہچنواؤ گے، ہمیشہ ذات باقی رہے گی. مشکل یہی کہ لوگوں نے پیغمبر کو فقط صورت کے ذریعے سے پہچنوایا. درحالے کہ صورت پیغمبر کی ہے، باکمال ہے پیغمبر، ان کے جیسا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. لیکن ضرورت ہے صورت سے زیادہ پیغمبر کے سیرت کو پیش کرنے کی. پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ کہ پیغمبر کا ایک کمال یہ ہے کہ جو بھی پیغمبر تک آیا پیغمبر نے اسے باکمال بنایا، اسے مرتبہ دیا، اسے بلندی دی، اس کے درجات کو عظیم کیا.
کیسے کیا؟ آپ دیکھیے زمانے اسلام سے پہلے بہت سارے ایسے ہیں جن کا نام لینے والا کوئی نہیں، جن کا جاننے والا کوئی نہیں، جن کو پہچاننے والا کوئی نہیں. انہی ناموں میں سے ایک نام ہے جناب بلال کا. کون جانتا تھا اسلام سے پہلے؟ کون پہچانتا تھا اسلام سے پہلے؟ بھائی حبش کے رہنے والے تھے، نام بلال تھا، غلامی کیا کرتے تھے. لیکن جب اسی بلال کو یہ خبر ملی کہ ایک شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے، ایک دین لایا ہے جس کا نام اسلام ہے، آگے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ ہم بھی کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں. پیغمبر نے کہا بسم اللہ. لیکن بلال خیال رہے یہ ایک حد ہے، یہ حد ہے، لائن ہے، لکیر ہے. جب تک ادھر ہو اسلام میں آنے کے لیے مجبور نہیں ہو. ایک جملہ میں اس ضمن آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، جب تک ادھر ہو اسلام مجبور کر کے تمہیں نہیں لائے گا. لیکن جب تم نے اس خط کو عبور کیا، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا، تو یاد رکھنا اب عقیدت سے کام نہیں چلے گا، اب وہی کرنا ہوگا جو شریعت کہے گی. اب عقیدت سے کام نہیں چلے گا، اب وہی کرنا ہوگا جو شریعت کہے گی. بلال نے سلمنا و تعاتنا کی منزل میں آ کے کہا بسم اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. پڑھ لیا کلمہ بلال نے، ہو گئے مسلمان. اقرار کر لیا رسول کی رسالت کا، اقرار کر لیا اللہ کی وحدانیت کا. جب مقر ہو گئے اللہ کے، اقرار کر چکے رسول اللہ کا، پہنچ گئی خبر امیروں تک جن کی غلامی کرتے تھے، پہنچ گئی مالکوں تک جن کے یہ غلام تھے. بلایا لوگوں نے، بلال سنا ہے کلمہ پڑھے ہو، سنا ہے اسلام قبول کیا ہے، سنا ہے رسول کو اللہ کا رسول، محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہو، سنا تم محمد کے اللہ کو مانتے ہو. بلال نے کہا بالکل میں محمد کے اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں. لوگوں نے کہا چھوڑ دو اللہ کو، چھوڑ دو رسول اللہ کو رسول ماننا، ورنہ قتل کروائیں گے، زندان میں ڈلوائیں گے، سنگسار کروائیں گے. یاد رکھیے گا یہ اسلام معرفت کا اسلام ہے. یہ جو مسلمان ہوئے ہیں یہ فقط چہرہ دیکھ کے مسلمان نہیں ہوئے، یہ سیرت پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، یہ سیرت کا مشاہدہ کر کے مسلمان ہوئے ہیں. کہ کچھ بھی کرو اب دین نہ بدلے گا، کچھ بھی کرو اب اللہ کو ایک ماننا نہ چھوڑوں گا، کچھ بھی کرو اب پیغمبر کو میں رسول ماننا چھوڑ ہی نہیں سکتا. بلال خیال کرو کہ سنگسار کروائے، پتھر پڑوائے گئے، کوڑے برسوائے گئے، کھولتا ہوا تیل ڈالا گیا جناب بلال پہ. لیکن تاریخ کہتی جوں کا توں اسلام جیسا تھا ویسا ہی ہے. لفظ بدل دوں، اسلام کو دبانا چاہا، اسلام میں اضافہ ہوتا چلا گیا. بلال کے ایمان کو ختم کرنا چاہا، بلال کا ایمان بڑھتا چلا گیا. تاریخ جب ایمان بڑھا اور بلال وہاں سے پلٹ کے یہاں آئے، پہلی مسجد بنی. بلال نے، پیغمبر نے بلال کو بلایا، بلال جاؤ گلدستے اذان پہ جاؤ، جا کے اذان دو. بلال پہنچے، اللہ اکبر. نہیں پہنچے آپ، معرفت کے ساتھ آئے تھے، خلوص کے ساتھ آئے تھے، پیغمبر کو پیغمبر مان کے آئے تھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے آئے تھے. معراج عطا کرنا پیغمبر کا کام تھا، بلند کرنا پیغمبر کا کام تھا، عظیم بنانا پیغمبر کا کام تھا. اتنا عظیم بنایا کہ مسجد کا مؤذن بنایا. آپ سمجھے ہی نہیں عظمت. مؤذن بننے سے پہلے بلال کیا تھے؟ غلام. غلامی کا مطلب کیا ہے؟ آقا بلائے لبیک، مولا بلائے لبیک، امیر بلائے لبیک. تاریخ کہتی بلال 4 لوگ کی غلامی کرتے تھے. غلامی کرتے کرتے لبیک کہنے کی عادت تھی. ادھر بلال مسجد کی گنبد تک آئے، آ کر کے اعلان کیا اللہ اکبر. اب جیسی بلال نے اذان دی تاریخ بدل گئی. آج تک لوگ بلاتے تھے، بلال جاتے تھے، آج تک بلال بلائیں گے، لوگ ان کی آواز پر لبیک کہتے نظر آئیں گے. صلوات پڑھیں بر محمد شرط یہ ہے کہ انہیں محمد مان کے یہاں تک آؤ، ان کا اعتراف کر کے ان کے دروازے تک آ جاؤ. یہ تمہیں باکمال بنائیں گے، یہ تمہیں عظمتیں دیں گے، یہ تمہیں بلندیاں دیں گے، یہ تمہارے ناموں کو اتنا عظیم بنا دیں گے کہ جب تک کائنات رہے گی تب تک تمہارا نام رہے گا.
اب میں یہیں سے ایک لفظ اور کہنا چاہوں گا، یہ تمہارے نام کو عظیم بنائیں گے. یاد رکھیے گا، فقط نام کا باقی رہنا کمال نہیں ہے. توجہ کر لیجیے گا، فقط نام کا باقی رہنا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا نام کن صفات کے ساتھ لیا جا رہا ہے. آپ کا نام کن صفات کے ساتھ لیا جا رہا ہے. ایسی بات نہیں کہ فرعون کا نام ختم ہو گیا. لوگ نام لیتے ہیں لیکن آج بھی فرعون کو کافر ہی سمجھا جاتا ہے، خدا کے مقابل آنے والا ہی سمجھا جاتا ہے، نمرود کو ابراہیم کا دشمن ہی بتایا جاتا ہے. آج بھی لعنتیں بھیجی جاتی ہیں. اب اختیار تمہارے پاس ہے کہ کس عالم میں تم دنیا سے جاتے ہو، کس عالم میں تمہارا نام باقی رہتا ہے، کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ تم پہ لعنت بھیجے یا تم کو یاد کر کے لوگ آنسو بہائیں. یہ اختیار انسان کے پاس ہے. پیغمبر کی ذات جو آیا ان تک اسے باکمال بنایا، جو آیا ان تک اس کے درجات کو بلند کیا، اسے عظیم بنایا، اسے کمال عطا کیا. اور کیوں نہ کمال عطا کریں، لیکن پیغمبر کی ذات خود باکمال ہے، پیغمبر کے ساتھ ذات خود عظیم ہے، اور اتنی عظیم ہے کہ اللہ نے انہیں معراج عطا کی. اور اس معراج کے پیغام میں بھی ایک پیغام ہے، اس معراج کی آیت میں بھی ایک عظیم پیغام اللہ نے پوشیدہ رکھا، اور اس طریقے سے پوشیدہ رکھا کہ بندوں کے لیے آج تک دروازہ کھلا چھوڑ رکھا. آج تک دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. کھلا دروازہ کیسے ہے کہ پیغمبر کا نام تو آپ نے سنا ہے، آج بھی آپ سنتے پیغمبر مدنی تھے، مکی تھے، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، نبی، رسول، محمد، الگ الگ القابات سے الگ الگ جگہوں پر اللہ نے قرآن میں پیغمبر کو مخاطب بنایا. کیا؟ طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، نبی، رسول، محمد، الگ الگ القابات ہیں. لیکن جب یہی خدا پیغمبر کو معراج پہ بلا رہا ہے، نہ طٰہٰ کہہ رہا ہے، نہ یاسین کہہ رہا ہے، نہ مزمل کہہ رہا ہے، نہ مدثر کہہ رہا ہے، نہ نبی کہہ رہا ہے، نہ رسول کہہ رہا ہے، بلکہ آواز قدرت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو لے گیا. میں نے کہا خدا یہ طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، محمد ہیں. کسی ایک لقب کا استعمال کر دیتا، یہ لفظ عبد کا استعمال کیوں، یہ لفظ بندہ کا استعمال کیوں؟ کہ میں لفظ عبد کا استعمال کر کے پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں. یاد رکھو تم بھی عبدیت اختیار کرتے چلے جاؤ، خدا تمہیں بھی معراج عطا کرتا چلا جائے گا. بشرط یہ تم عبدیت اختیار کر لو، تم خدا کی بندگی اختیار کر لو. عزیزوں، فقط یہ بھی شرط ہے کہ پیغمبر کی آمد پہ خوشی منائی جائے، بالکل منائی جائے، حق ہے. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ پیغمبر کی سیرت کو دنیا تک پہنچایا جائے، پیغمبر کے ان فرامین کو دنیا تک پہنچایا جائے جن فرامین کو پیغمبر نے عام کیا ہے. اور جو پہلی وحی پیغمبر کی پہ آئی تو لفظ اقرا ہے، پیغمبر پڑھو، یعنی اسلام کا آغاز جہاں قرآن کر رہا ہے وہی آغازی تعلیم سے ہے. اور جنہیں اللہ نے پیغمبر کے ساتھ ولادت میں تاریخ کا شریک بنایا، اس صادق الوعد امام کا نام بھی صادق ہے، لیکن جو کام کیا ہے وہ کام ایسا ہے کہ شیعہ مذہب کی فقہ نہ علوی کے نام سے پہچانی گئی، نہ حسینی کے نام سے پہچانی گئی، نہ محمدی کے نام سے پہچانی گئی، بلکہ جب دنیا نے اس فقہ کو پہچانا تو جعفری کے نام سے پہچانا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ انہوں نے علوم کے لیے کام کیا، علم کو آراستہ، علم کو پھیلایا، یونیورسٹی کھولی، 4000 شاگردوں کو علم بانٹا اور علم کے پیغام کو عام کر کے دنیا والوں کو بتایا. یاد رکھو اگر کمال تک پہنچنا ہے تو قرآن کی آیات کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے وہاں تعلق ہی علم سے ہے. اور تم پھر تو صادق کے ماننے والے ہو، وہ پیغمبر بھی صادق ہے، یہ امام بھی صادق ہے. دونوں کے علوم کے ان راستوں کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر کے علم کا وہ کمال تک پہنچ جاؤ جب دنیا میں دیکھے تو دیکھ کر کے کہے یہ صادق محمد کا ماننے والا ہے، یہ صادق امام کا ماننے والا ہے.
ضرورت ہے. لہذا میرے عزیزوں میں نے ختم کر دی گفتگو اس لیے کہ آپ کو تفصیلی بیان انشاءاللہ استاد محترم سے سننا ہے. کیا کا علم کے پیغام کو عام کرنا ہے. کوشش کیجئے. ذمہ داری ہے ہر والدین کی, ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ جہاں یہ وجود آپ کا آپ کی ملکیت نہیں ہے. بآخری پیغام گفتگو تمام ہے. یہ آپ کا وجود آپ کی ملکیت ہے کہ نہیں؟ یہ آنکھیں آپ کی ہیں, مالک آپ ہیں. یہ زبان آپ کی ہے, مالک آپ ہیں. یہ کان آپ کے ہیں, مالک آپ ہیں. کا ظاہری مالک تو آپ ہیں لیکن حقیقی مالک خدا ہے. آپ امین ہیں. تو جب آپ اپنے وجود کے امین ہیں تو جو آپ کی اولاد ہیں وہ آپ کی ملکیت تھوڑی نہ ہے, وہ اللہ کی امانت ہیں. اللہ نے آپ کو امین بنایا ہے. تو دنیا کی خاصیت کیا ہے؟ کہ امانت کی حفاظت کا قاعدہ کیا ہے؟ کہ جیسا امانت رکھوانے والا ہوتا ہے ویسی حفاظت ہوتی ہے. کاش جملہ آپ تک پہنچ جاتا. جیسا امانت رکھوانے والا ہوتا ہے ویسے ہی ہم چیز کی حفاظت کرتے ہیں. مثال آپ کی دکان اکبرپور میں سامنے ایک چھوٹی موٹی دکان ریڑھی لگانے والا کوئی انسان ہے, لا کر کے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائے, بھیا دیکھیے اس کو خیال کریے گا, ہم 2-4 گھنٹے میں واپس آئیں گے. آپ کیسے حفاظت کریں گے؟ حق تو یہ کہ حفاظت کا قاعدہ ایک ہو, امانت داری کا ایک قاعدہ پیش کیا جائے, لیکن انسان اتنی توجہ نہیں دیتا. لیکن اگر کوئی آفیسر لا کے کوئی سامان رکھوا دے, شہر کا ڈی ایم کوئی سامان لا کے رکھوا دے, کوئی منتری لا کے کوئی سامان رکھوا دے, دیش کا مکھ منتری پردھان منتری کوئی سامان لا کے رکھوا دے, پھر کہ جیسا رکھوانے والا ہوگا ویسے ہی ہم شے کی حفاظت کریں گے. اگر جملہ میرا آپ تک پہنچ گیا تو میں فقط ایک جملہ پہنچانا چاہ رہا ہوں, جیسا شے کا رکھوانے والا ہوگا ویسی ہی ہم شے کی حفاظت کریں گے. اب یاد رکھیے گا یہ اولاد فقط تمہاری اولاد نہیں ہے, تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے. تمہیں اللہ نے امین بنایا ہے. چھٹے امام کا زمانہ ہے, آپ کے بیٹے اسماعیل ہیں, بیمار ہیں, امام مضطرب ہیں, علالت میں ہیں, امام پریشان ہیں, لیکن جیسے امام تک یہ خبر پہنچی کہ انتقال ہو گیا اسماعیل کا, امام مطمئن ہو گئے. لوگ آئے, مولا جب تک اسماعیل بیمار تھے آپ پریشان تھے, انتقال ہوا آپ مطمئن ہو گئے. کا یاد رکھو جب تک اللہ کی امانت کا میں امین تھا میں پریشان تھا, لیکن جیسے اس نے امانت واپس لے لی میں مطمئن ہو گیا کہ امانت کو امانت دار تک پہنچا چکا ہوں, امانت کو امانت دار تک پہنچا چکا ہوں. یہ اولادیں جو ہمارے پاس ہیں یہ اللہ کی امانت ہیں. لہذا جب امانت ہیں تو روز محشر ہمیں جواب بھی دینا ہوگا. لہذا تربیت میں کوشش کی جائے کہ علوم آل محمد سے روشناس کرایا جائے, انہیں علم دیا جائے تاکہ وہ آگے بڑھ کر کے قوم کا نام, ملک کا نام روشن کر سکیں. مستقبل اسی کا ہے جس کے پاس علم ہوگا. مستقبل میں وہی زندہ رہے گا جو پڑھا لکھا ہوگا. جس کے پاس علم نہیں ہے اس کا مستقبل بہت ڈارک ہے, بالکل تاریک ہے. لہذا کوشش کیجئے بچوں کو پڑھائیے تاکہ وہ آگے بڑھ کر کے آپ کا نام روشن کر سکیں, وطن کا نام روشن کر سکیں اور ملک کا نام روشن کر سکیں. بس میرے عزیزوں, ایک ماں کا ایصال ثواب, میں نے عرض کیا کائنات کی سب سے عظیم ذات ماں ہوتی ہے. جب تک یہ ماں باحیات ہے انسان پرسکون ہے, لیکن جیسے ہی یہ ماں کا سایہ سر سے اٹھتا ہے انسان کی زندگی بکھر جاتی ہے, خانوادے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے. کیوں؟ کہ ماں ہوتی ہے جو سب کو ایک ساتھ لے کر کے چلتی ہے, سب سے محبت کرتی ہے, بیٹوں سے محبت, بیٹیوں سے محبت, گھر والوں سے محبت, عزیزوں کا خیال, رشتہ داروں کا خیال, پڑوسیوں کا خیال, بیٹا ماموں کے یہاں چلے جاؤ, پھوپھا کے یہاں چلے جاؤ, خالو کے یہاں چلے جاؤ, ہر رشتے کا پاس و لحاظ اگر کوئی رکھتی ہے تو وہ ماں ہے. لیکن ماں کے گزرنے کے بعد یہ خانوادے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے. اے عزیزوں, بس ختم کر دی میں نے گفتگو. ماں کا ایصال ثواب ہے. میں مرحومہ کے پسماندگان سے, بیٹوں سے, اپنے بھائیوں سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا. یقیناً تم پردیس میں تھے, ماں کی بیماری کی خبر سنی, گھر آ گئے. کیوں؟ کہا تاکہ ماں کا علاج کرا سکیں. ہاں تم نے جتنا تم سے ہو سکا تم نے کوشش کی, لیکن موت و حیات کا مالک خدا ہے, وہ جانتا ہے کب کسے کب تک زندہ رکھنا ہے. اس نے روح قبض کروا لی, گزر گئی ماں, لیکن انتقال کے دن بھی بارش تھی.
لیکن پھر بھی لوگ تعزیت کے لیے آئے نا. آج بھی موسم اتنا اچھا نہیں ہے لیکن جو جہاں سے خبر پایا وہاں سے تسلیت کے لیے آیا نا. قانون ہی یہی ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو جاؤ تسلیت کے لیے جاؤ, تعزیت کے لیے جاؤ. اے عزیزوں, جہاں قانون یہ ہے کہ ماں کے مرنے پہ بیٹوں کو تسلیت دی جاتی ہے, ماں کے انتقال پہ بیٹوں کو سمجھایا جاتا ہے, بیٹیوں کا خیال رکھا جاتا ہے. آؤ دیکھو مدینے میں ایک ماں ہے جسے فقط حسنین کی ماں نہیں ہے, جسے پیغمبر نے یہ کہا تھا فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اے عزاداروں, ابھی وفات رسول کے چند دن گزرے تھے, دروازے پہ آگ و لکڑیاں جمع کر دی گئیں. فاطمہ ابو الحسن کو باہر نکال دو ورنہ ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے. اے عزاداروں, فقط کہا نہیں گیا, دروازے میں آگ لگا دی گئی. جلتا ہوا دروازہ پہلو یہ شکستہ پہلو پگیرا. فاطمہ گر گئیں زمین پر, آ گئیں در و دیوار کے درمیان. آواز دی فضا, میرا محسن شہید ہو گیا. اے عزاداروں, دن گزرنے لگے, فاطمہ نے مرثیہ پڑھا, صبت علی مصائب لو النہار صبت علی الایام سرنا لیالیا. اے بابا, آپ کے بعد مصیبتیں ڈھائی گئیں, اگر دن کا اجالے پر پڑتی تو رات کی تاریکی میں بدل جاتی. اے عزاداروں, گزر گئے شہزادی کے وہ ایام, 75 یا 95 دن جو بھی تاریخ نے لکھا ہے گزرے. وہ دن آیا جب فاطمہ نے علی سے وصیتیں کر دیں, یا علی غسلنی لیلا, یا علی کفنی لیلا, یا علی دفنی لیلا. لو عزیزوں, وصیت کے مطابق علی رات میں غسل دینے لگے, لیکن روایت کے جب غسل دے رہے تھے نا, ایک مرتبہ میرا مولا چیخ مار کے رونے لگا. وجہ پوچھی گئی, کہا ہائے رے فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے, لیکن فاطمہ نے کبھی نہ بتایا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. لو عزاداروں, کفن پہنا دیا گیا. رات کی تاریکی میں فاطمہ کا جنازہ اٹھ گیا. جنازہ اٹھا, بیٹیاں سسکیاں لے لے کے رو رہی ہیں, حسنین کاندھے دے دے کے سسکیاں لے لے کے رو رہے ہیں. یہ سسکیاں کیوں لے رہے ہیں؟ کاماں کی وصیت تھی بلند آواز سے مت رونا تاکہ غیر میرے جنازے میں نہ آنے پائے. اے عزاداروں, جنازہ جنت البقیع تک پہنچا. علی چاہتے ہیں کہ فاطمہ کی میت کو قبر میں اتاریں. میں نے مجلس تمام کر دی ہے. ابھی آپ نے اس دن تدفین میں شریک تھے نا. عورت کے لیے حکم شریعت یہ ہے کہ عورت کے جنازے کو محرم ہی قبر میں اتارے گا. وہ محرم عصمت فاطمہ کا جنازہ, علی تنہا, 2 چھوٹے چھوٹے بچے, کیسے اتارے علی فاطمہ کا جنازہ؟ ذرا انصاف سے بتانا, جاتے ہو قبرستان تک نا, تمہاری نگاہیں دیکھتی ہیں نا, ایک جنازے کو اتارنے کے لیے کم سے کم 5 لوگ تو چاہیے ہوتے ہیں نا. 2 نیچے اترتے ہیں, ایک درمیان میں کھڑا ہوتا ہے, 2 اوپر سے سہارا دیتے ہیں. ہائے رے علی کی مظلومی, ہائے رے علی کی تنہائی, تنہا کھڑے ہیں. کیسے اتارے فاطمہ کو قبر میں؟ اچانک 2 ہاتھ برآمد ہوئے, اے علی لاؤ میری فاطمہ مجھے دے دو. علی نے فاطمہ اٹھائی, رسول کے حوالے کی. یا رسول اللہ, پہلو شکستہ ہے. اے عزاداروں, ایک تنہائی مدینے میں دیکھی گئی, ایک تنہائی شام ماں جب سجاد ہیں, بہن کا لاشا ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توق ہے, ارے بہن کا لاشا ہے, کیسے قبر میں اتارے؟ 2 ہاتھ برآمد ہوئے, اے سجاد لا مجھے سکینہ دے دو. سجاد نے سکینہ بابا کو دی. دے کر کے جملہ تھا, اے بابا رخسار نیلے ہیں, اے بابا پشت تاری. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. گزارش ہے, 1 مرتبہ سورہ الحمد, 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ صفدری بانو بنت صدیق حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما.